وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربی لغفور الرحیم۔ اور نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ اس کشتی میں اب آپ نے ان کو سوار کرنا شروع کیا، مگر آپ نے فرمایا کہ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ کے نام، اللہ کے حکم سے ہے۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا اللہ کا نام لے کر اب اس بحری جہاز کے اوپر، اس کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ اصل میں سمجھانا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جب انسان کسی کام کو شروع کرے تو شروع کرتے وقت اللہ کے نام کا ذکر کرے، اللہ کا نام لے۔ کیوں؟ اس کے ذکر کی برکت سے وہ جو کام، جس کام کو اس نے شروع کیا ہے، وہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اور خصوصاً اب یہاں اس جگہ کے اوپر تو پھر یہ بات لازمن ہے کہ جب بھی انسان کسی سواری کے اوپر بیٹھے، کسی سواری کے اوپر، تو وہ اس وقت ضرور بھی اللہ کا نام لے کر اس سواری کے اوپر بیٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ ذی شان کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو پڑھ کر نہ شروع کیا جائے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ ہر ذی شان کام جس کو بسم اللہ شریف کے بغیر شروع کیا جائے وہ کام کبھی پورا نہیں ہوتا، وہ نامکمل رہتا ہے، وہ ناتمام رہتا ہے، یعنی کہ اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں رحمت نہیں ہوتی۔ اس کے اندر رحمت اور برکت کے لیے جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جائے گا، برکت اور رحمت کے دروازے وہیں کھلتے ہیں، تو وہ کام جو ان سے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو دوسرا، حضرت نوح علیہ السلام نے اصل میں اس کے اندر یہ فرما دیا کہ یہ جو اب بحری جہاز چلے گا تو اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا یہ اصل میں اللہ کے نام کی برکت اور اس کے حکم اور اس کی قدرت سے ہے۔ اس جہاز کا یا اس کشتی کا جب یہ پانی کے اندر چلے گی تو اس کا چلنا پانی کے اندر یا اس کا ٹھہرنا پانی کے اندر یہ اللہ کے نام کی برکت اور اس کے حکم اور اس کی قدرت کی وجہ سے ہے، اس کی جو اللہ کی قدرت کی وجہ سے، اس کے نام کی برکت کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ نجات اس کشتی کی وجہ سے ہوگی کہ آپ اللہ کے عذاب سے جن سے بچ گئے۔ اور یہ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو پھر انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ یہ کشتی نجات، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کشتی نجات کا سبب ہے، نہیں، نجات کا سبب جو ہے وہ یہ کشتی نہیں ہے، بلکہ نجات تو صرف اللہ کے فضل سے ہے، یہ تو ایک سبب ہے جون سی ہے۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوت یا اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرے کہ میں بہت بڑا چودھری ہوں یا میں بہت بڑا نمبردار ہوں یا میں کوئی فلانا بندہ ہوں یا میں فلانا بندہ ہوں، نہ، بندہ اپنی قوت یا اپنی طاقت کے اوپر قطعاً بھروسہ نہ کرے اور نہ ظاہری اسباب پر کہ ہمیں بچانے والی یہ کشتی ہے، یہ کشتی لکڑی سے بنی ہے، لکڑی درختوں سے آئی ہے، درخت بیج سے ہوں گے، یہ سارے اسباب ہیں، نہیں کہ اس کشتی کے سبب سے ہم بچ جائیں گے، نہیں، بلکہ سبب کی طرف توجہ نہ کرے بلکہ مسبب الاسباب کی طرف، اسباب کے پیدا کرنے والے کی طرف توجہ کرے کہ یہ سبب بنایا کس نے ہے، یہ سبب بنانے والا کون ہے، مسبب الاسباب پر اعتماد اور توکل کرے،
جس نے یہ اسباب بنائے وہ یہ اسباب ہی نہ بناتا، بیج ہی نہ ہوتے تو درخت نہ ہوتے، درخت نہ ہوتے تو لکڑی نہ ہوتی، لکڑی نہ ہوتی تو کشتی نہ ہوتی، یہ بحری جہاز نہ ہوتے، یہ کہاں سے بنتے؟ تو وہ اس چیز کی طرف توجہ کرے۔ بہرحال اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ چیز بتا دی کہ ہر وہ کام جو اللہ کا نام لیے بغیر شروع کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی، تو ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کے بابرکت نام سے وہ کام شروع کرنا چاہیے۔ تو کشتی کا چلنا، کشتی کا پانی کے اوپر ٹھہرنا یا پانی کے اندر چلنا، یہ اللہ کے نام کی برکت اور اس کے حکم اور اس کی قدرت اور اس کی شان کی وجہ سے یہ جو اللہ تعالیٰ کی